ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور، اور آج میرے مہمان ہیں سید فاروق حسنین بخاری صاحب۔ ان سے بات ہو رہی تھی جنگ کے حلقہ NA 108 پر مخدوم فیصل صالح حیات کی حال کی وجوہات پر۔ تو ایک وجہ تو سامنے آ گئی کہ جو انہوں نے الیکشن کے آخری دنوں میں نون لیگ کو جوائن کیا، ان کے مطابق بھی ہے، اور جو فیس بک پر جب میں نے سوال یہ دیا کہ آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ مخدوم صاحب کی حال کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ انہوں نے جو جماعت نون لیگ جوائن کی ہے۔ باقی وجوہات بھی جانتے ہیں شاہ صاحب سے، یہ ایک وجہ تو سامنے آ گئی، اگر جی، دوسری وجہ پوچھو تو کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری دیکھیے جی، پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو جماعت تبدیل کرنے کی وجہ سے یہاں پر علاقائی مخالفت تو بڑی سو بڑی، پھر جو اوپر کے حلقے تھے ان میں جو مخالفت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اس کی ایک مثال تو یہ بھی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈول آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ان پہ مکمل بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے، اور یہ ایک پروف ہے کہ ان دنوں میں کیا ایسی خاص وجہ تھی، کوئی آپ کے لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس میں آپ کے ضلع کے معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں نپٹائے جا رہے تھے، یا کوئی خاص شکایت تھی جس کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو چینج کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں یہ پہ میں ایک بات کروں، پلیز، اگر یہ چینج ہوئے تو اس کا مطلب ہے پچھلے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے سر پہ مخدوم صاحب الیکشن جیت سکتے تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں، آپ کے اس مگر بات کم سے از ایسے کم لگ رہا ہے۔ جی، مگر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ ایک بغیر کسی بنیاد کے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا ان دنوں میں جنگ میں، کوئی ایسی سرگرمی نہیں تھی جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپر سے اور غیبی طور پر جو یہ معاملات تھے ان میں اس حلقے کو جو ہے وہ بڑا ایک خاص طور پہ اس کو توجہ دی گئی۔ اور آپ یہ اگر جو ووٹس ہیں، ووٹس کو دیکھیں تو مخدوم صاحب نے حاصل کیے ہیں جی 1,34,270، اور ان کے مخالف صاحبزادہ صاحب نے لیے ہیں 169,578، یعنی 1,69,578۔ تو میرے نزدیک اتنی مخالفت کے بعد آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کی وجہ بھی تھی، اس میں سیاسی جماعت کی وجہ بلا لیں، تبدیل کرنے کی وجہ، اس کے بعد جو جوائن کی اس کی مخالفت، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود انہوں نے پچھلی بار سے تقریباً 30,000 ووٹ زیادہ لیے، یہ اگر میں نے 1,06,000 کے قریب، ایسے ہی ہے جی، اور اس سے زیادہ ووٹ تقریباً 30,000۔ اچھا، یہ ووٹ تو زیادہ آ رہے ہیں، جی جی، لیکن ایک تاثر جیسے آپ نے پولیس والا کہا، تو جو ان کے مخالفین تھے الیکشن کے دوران میں مسلسل کہہ رہے تھے کہ مخدوم صاحب جو یہاں سیاست کرتے ہیں وہ پولیس کے دم پر کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کوئی جو ہے نا پکڑوایا، کسی پہ پرچے دلوائے، تو اس قسم کے الزامات بھی لگتے رہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا مخدوم صاحب کا جو سیاسی قد ہے کیا وہ اس لیول پہ جاتے ہیں؟ عدنان بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس میں کافی کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کریں، مگر علاقائی طور پر آپ کو کافی کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جس میں جو اس علاقے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس علاقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس ووٹ والی بات پہ پھر ایک پوائنٹ اور، ڈیمانڈ ہے کہ پنجابی کہنے میں لطر والا ہوتا ہے، نہیں، میں دیکھیں لطر پولے کے حق میں تو میں نہ پہلے تھا نہ اب ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لطر پولے والی جو سیاست ہے وہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس بات کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، بٹ جہاں پر ضروری ہو معاملات کو کنٹرول کرنے میں، جہاں پر میرٹس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہو، تو اس میں آپ کسی پولیس سے اختیار چھین کے دکھائیں۔ اچھا، یہاں نا آپ کی ساری باتوں سے ایسے لگا جیسے ہم نے پہلا پوائنٹ نکال لیا جماعت کی کرنا، دوسرا پوائنٹ لگ گیا کہ جناب وہ جو تھا کچھ ایڈمنسٹریشن میں تھوڑی تبدیلی آئی، وہ پوائنٹ آ گیا، تیسرا پوائنٹ آپ کی ہاں جی، اب میں وہ ایک میرے ووٹس والی بات میری ایک رہ گئی تھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو 1,64,000 ووٹ مخدوم صاحب نے لیا ہے، یہ وہ ووٹ ہے جو ڈھیر ساری نفرتوں کے باوجود ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی ووٹ، ذاتی ووٹ بینک. ٹھیک ہے. جبکہ جو ان کے مخالف نے لیا 1,69,000، اس میں میجورٹی ایسی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی مین فیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا. اچھا، اس کا اندازہ ہے کہ اتنے بڑے سیاستدان کو ہوا ہی نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا خاموش ووٹر باہر نکل سکتا ہے. نہیں، اس میں میں اندازے کی بات تو نہیں کروں گا، کیونکہ ہم ان کی کسی بات کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دور اندیش سیاستدان ہیں. ایک بات کی ہے، اپنے میسج میں یہ بات کی ہے، ویڈیو پیغام میں کی ہے کہ جس بات کا خدشہ تھا کہ خاموش ووٹر نکلے گا، وہ وہی ہوا ہے کہ وہ خاموش ووٹر نکلا، سائلنٹ ووٹر نکلا. اور جو ریکارڈ کاسٹنگ ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو نیشنل اسمبلی کے کنٹیسٹنٹس ہوتے تھے ان کے کبھی 1 لاکھ سے ووٹ ایکسیڈ نہیں کرتے تھے. اس دفعہ کمال آپ دیکھیں نا، ایسی ہے، اس کو سیکنڈ کرتے ہیں آپ. ایسی ہے بالکل. جب 1 لاکھ سے ایکسیڈ نہیں کرتے تھے تو اس دفعہ دیکھیں تو 2 لاکھ کے قریب پہنچ جاتا. اب اس میں مین فیکٹر تو یہی ہے نا کہ جو سائلنٹ ووٹ جو آپ کا کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا، جو کہیں بھی نظر نہیں آئے، کسی جلسے میں نہیں جائے گا، ووٹ ڈال کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جائے گا، بٹ جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ اس دن وہاں پر پہنچتا ہے، تو اٹ مینز اے سائلنٹ ووٹر. اچھا، یہ باتیں کلیئر ہو گئی کہ مودود صاحب کی جو بات تھی، جی یہ بالکل اب ہمیں سامنے پتہ چل گیا ہے کہ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے نا یہ الیکشن لوز کرنا ہے. جی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو منتخب ہوئے ہیں چھنگ سے، ایک پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے، کہ کیا یہ لوگ چھنگ کے لیے کچھ کر پائیں گے، یا اگر یہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو کوئی چھنگ کا کیا؟ عدنان بھائی، اس میں جو ذاتی آپ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو کہ منتخب نمائندہ ہوتا ہے، یہ اس پہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے، اس پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ آپ کے علاقے کی بات کو آگے پریزنٹ کیسے کرتا ہے. کیونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو ہمارے علاقے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے کوئی مفاد یہاں پر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو ان کے منتخب شدہ نمائندے ہیں وہ اپنا اظہار کرے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایک تو علاقے کا نقصان بھی ہوگا، اور دوسرا آپ کی جو اپنی پاپولیرٹی ہے وہ نقصان میں جائے گی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر مخدوم صاحب جو ہے وہ اس پہ نمائندگی کر رہے ہوتے تو پوزیشن بہت بہتر ہو. اور آپ یہ دیکھیں نا، ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ان کے مخالفین کی کیمپین پہ پابندی تھی، ان کی جلسوں پہ پابندی تھی، ان کی تمام ایکٹیویٹیز پہ پابندی تھی، اور یکسر تبدیلی ہوئی ہے کہ آخری ایک ہفتہ مل گیا کہ آخر میں جب وہ واقعہ رونما ہوا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ والا، اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ تب وہ کر سکے ہیں. اچھا، آپ خود بھی ایک سینئر سیاستدان ہیں، نظر رکھتے ہیں سیاست پہ، جو نظر رکھتا ہے وہ سیاستدان ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا، جو بندہ بھی ایکٹیو ہے اور وہ سیاست پہ نظر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیاستدانوں کو سینئر لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں کون سا پرائم منسٹر ایسا ہے جو حالات کو سنبھال سکتا ہے، کون سی ایسی جماعت ہے، تو آپ کی نظر میں کیا ہو؟ دیکھیے جی، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ خان صاحب تھے نا، ان سے کتنی توقعات تھیں عوام کو، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں ٹھیک ہوں تو سارا میرا سسٹم ٹھیک ہوگا. مگر نہ وہ ٹھیک رہ سکے، کیونکہ ان پہ جو مجبوریاں آ گئیں، اپنے گھر سے مجبوریاں آئی نا، ٹھیک ہے، نہ وہ ٹھیک رہ سکے اور نہ ہی ان کا پورا سسٹم ٹھیک رہ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے دوست ہیں زاہد ملک صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر آپ کے ڈسٹرکٹ تھے، آپ کے پریزیڈنٹ، چیف آرگنائزر بھی رہے، بٹ ان کے ساتھ جو ذاتی معاملات اور ذاتی واقعات پیش آئے، ان جیسے نظریاتی ورکر کو پارٹی نے اگنور کیا،
وہ کس کے لیے اگنور کیا آپ دیکھیں. اوپر سے تو ان کو کوئی ایسا وہ یہاں کے لوکل لوگوں نے ان کو اگنور کروایا یا انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یعنی اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کسی بندے کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا وزیر اعظم بہتر رہے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ سسٹم ورک کیسے کرے گا, جس میں آپ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے. اور میرے نزدیک اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جتنا وقت عدالتوں میں ضائع ہوتا ہے, جتنی اس میں مداخلتیں ہوتی ہیں, جتنی اس میں سازشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس نظام کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ سسٹم پہ اوورال یعنی سوال سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بندے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. جب تک آپ سسٹم چینج نہیں کریں گے اس کو پکا نہیں کریں گے. آپ کا جواب بڑا واضح آ گیا. شاہ صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور اس طرح کی سیاسی گفتگو آپ کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے اور سچی اور کھری باتیں جاننے کی کوشش بھی کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کمنٹس میں ہمیں رائے دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے.